بالکل سر، اگر پروڈکٹیوٹی کی بات کریں ہم ایگریکلچر سیکٹر میں، تو ایڈوائزری سروسز جو ہیں ان کا نو ڈاؤٹ بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، لیکن باقی بھی ڈائریکٹریٹ جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں اس کے اندر، اور وہ سب کو جو ہے وہ مل کے چلنا ہوتا ہے. لیکن سر اکثر سننے میں جو ایک جنرل پرسیپشن ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے ایگریکلچر اسٹرکچر کے اندر ابھی بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے. وہ ریسرچ اکیڈیمیا اور اگر فارمرز کی بات کریں تو ان کے آپس میں لنکیجز اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. اور اگر ایگریکلچر ایکسٹینشن اینڈ اڈاپٹیو ریسرچ کی بات کریں تو آپ لوگ جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ڈائریکٹ فارمر سے کنیکٹ آپ لوگوں کا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ریلیشن بلڈنگ ہے، جو فیڈ بیک ہے، وہ آپ کے تھرو آنا ہوتا ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی اس طرح کی ایڈوائزری کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ جس میں جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے، اور آپ کی جو فیڈ بیک ہے جو کہ آپ کو فارمر سے ریسیو ہوتا ہے وہ اس میں ڈسکشن کی جائے. جس طرح ابھی آپ نے بڑے ہمیں جو ہیں وہ پرابلمز بھی ہائی لائٹ کیے، اپرچونٹیز بھی بتائی، تو کیا اس طرح کا کوئی گورنمنٹ لیول پہ یا کوئی پالیسی میکرز کے لیول پہ اس طرح کا پلیٹ فارم ہے جدھر یہ سارے ڈسکشن جو ہیں وہ ریگولرلی بیسس پہ یا پیریاڈیکلی جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہے، اور ہم یہ لنکیجز مزید بہت مضبوط اچھی کس آپ طرح نے بنا بات کی. کچھ تو میں سمجھتا ہوں پرسیپشن تبدیل کرنے کی ضرورت بھی ہے. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم ٹی اینڈ وی سسٹم میں گئے تو ٹی اینڈ وی سسٹم کا بنیاد یہ تھی ٹریننگ اینڈ وزٹ پروگرام، اور اس کی جو ریفارم ٹی اینڈ وی ہے وہ آج بھی پنجاب کے اندر رائج ہے. ٹریننگ اینڈ وزٹ پروگرام میں ہمارا جو زرعی کارکن ہے وہ ٹریننگ حاصل کرتا تھا اور اس کے بعد وہ کاشتکار کے پاس جاتا تھا، اور جہاں پہ وہ ٹریننگ حاصل کرتا تھا اس کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہم کہتے تھے، اور وہ اڈیپٹیو ریسرچ فارم تھے. اور اڈیپٹیو ریسرچ فارم کے اوپر جو ٹیکنالوجی ٹیسٹ ہوتی ہے وہی ٹیکنالوجی ہم کاشتکار کے کھیت میں ٹیسٹ کرتے تھے. اور اڈیپٹیو ریسرچ سسٹم کو فارمر سسٹم ریسرچ بھی کہتے ہیں یا فارمنگ سسٹم ریسرچ. کوئی بھی اڈیپٹیو ریسرچ فارم ایسا نہیں ہے پنجاب میں جس کی ریسرچ پروگرام کا لیڈر اس ایریا کے اندر ریسرچ سسٹم کا ڈائریکٹر نہ ہو. مینجمنٹ اڈیپٹیو ریسرچ کی ایکسٹینشن سائٹ سے ہوتی ہے. ٹیکنیکلی وہ اسے ہم زونل ٹیکنیکل کمیٹی کہتے ہیں، وہ ہیڈ کرتی ہے اور اس میں ایکسٹینشن کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. تو یہ پہلا انٹریکشن ہوتا ہے ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانے کے لیے ریسرچ اور اڈیپٹیو ریسرچ اور ایکسٹینشن کا، جس میں اڈیپٹیو ریسرچ ہوسٹ ہوتا ہے، ریسرچ لیڈ کرتی ہے، اور ڈسیمینیشن تھرو ایکسٹینشن ہوتی ہے. تمام ڈپٹی ڈائریکٹر، اب ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اس کے ممبر ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ سارے ڈائریکٹرز جو ریسرچ کے ہیں اور جو اڈیپٹیو ریسرچ کے ہیں، جب بھی کسی فصل کی ٹیکنالوجی مرتب کرنا ہو تو یہ سارے ہیڈ کوارٹر لاہور میں یا فیصل آباد میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ اکیڈمیاں بھی شامل ہوتی ہے، وہاں پہ وفاقی ادارے بھی شامل ہوتے ہیں، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو سے گندم ہے یا کپاس ہے یا کوئی بھی فصل اور ہے اس کی ٹیکنالوجی ہم مرتب کرنا چاہتے ہیں زمیندار تک پہنچانے کے لیے، تو اس میں کیا کیا لیٹسٹ ایسی ٹیکنالوجی ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایکسٹینشن کا ہمیشہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو اڈیپٹیبل ہے، جو اکنامیکل ہے، جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے، جو وائبل ہے. اگر آپ پچھلے 15 سال کے اندر ہمارے پیداواری منصوبہ جات دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوتی، ایفیشنسی بڑھاتی نظر آئیں گی. آج کھاد کو ڈالنے کے لیے، اس کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. پانی کس طرح لگایا جائے، بیج کس طرح ڈالا جائے، اور نئی ورائٹیز کی ریپلیسمنٹ کیسے کی جائے، یہ سارا پروڈکشن پلان کے اندر ہوتا ہے. جب اس کی منظوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنے ماسٹر ٹرینرز کو ریسرچ سسٹم میں، اگر کوئی گندم کا اچھا ادارہ ہے یا کوئی کپاس کا اچھا ادارہ ہے، اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں. وہ بھی ایک انٹریکشن ہوتا ہے. وہاں سے پھر وہ ٹرین کر کے آگے ایکسٹینشن کے لوگوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں. پھر وہ ٹرینیز جو ہیں وہ ذمہ داروں کے پاس جاتے ہیں. پھر ہمارے جلسوں کے اندر ریسرچ کے ساتھی بھی آتے ہیں، یونیورسٹی کے لوگ بھی آتے ہیں. اور اس کے بعد جب کراپ لگتی ہے تو ہم ورکنگ گروپ بناتے ہیں تاکہ اس کراپ کی صورتحال کو دیکھا جا سکے،
اس کی بجائی کو، اس کے اندر ان پٹ استعمال ہونے کو، اور اس کی ٹیکنالوجی جو چل رہی ہے اس کے مسائل دیکھے جائیں. کیا کہیں پہ کوئی پانی کے مسائل ہیں یا پیسٹ آ گیا ہے یا کوئی اور سچویشن ہے. تو ورکنگ گروپ میں یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں اور باقی ادارے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ انٹریکشن نہیں ہے، میں اس کو اس طرح اس کا اتفاق نہیں کرتا. ہاں، ہمارے کچھ اداروں کو دوسروں کے معاملہ میں انکروچ کرنے کا ضرور شوق رہتا ہے. تو اس حوالے سے میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہم نے اپنی باؤنڈریز سسٹم کے اندر طے ہیں. ایک اگر اکیڈمیا نے ریسرچ کے ساتھ کام کرنا ہے تو اکیڈمی اور ریسرچ جوائنٹلی کام کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اپنے جو ڈیفائنڈ پریمسز ہیں اس کے اندر کام کریں گے. اور اس کے آگے پھر اڈیپٹیو ریسرچ ہے جسے فارمنگ سسٹم کہتے ہیں، اس سے آگے ایکسٹینشن ہے. تو جب چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ شاید یہاں پہ ایکسٹینشن فیل ہو گئی ہے، دوسرے ادارے آ گئے. اس طرح نہیں ہوتا. سسٹم کے اندر تمام لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام کو ساتھ لے کے چلا جائے. لیکن وی آر اسٹل اوپن. ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ماڈل جس سے کاشتکار کی زیادہ بہتری ہو سکتی ہو، ہم اس کو بھی ہوسٹ کرنے کو تیار ہیں. اس کو مزید اکیڈمیا اور ریسرچ کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کرنے کو تیار ہیں. ہم اب نئی نئی یونیورسٹیز آ گئی ہیں، ہم تمام کے ساتھ اپنا انٹریکشن بڑھا رہے ہیں. پہلے ہماری مدر یونیورسٹی ایک ہوتی تھی، اب کئی یونیورسٹیز ہیں، لیکن ہم اس ریجن کے اندر ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ ہمارے پاس تھوڑے لوگ ہیں. ہم اپنا نمبر بڑھانے کے لیے انٹرنیز کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، انفارمیشن ڈسیمینیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں تو بہت فائدہ مند چیز ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ آئے. لیکن ٹیکنالوجی ڈسیمینیشن میں ہماری آواز ایک ہونی چاہیے. اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں آپ پیسٹ سائڈ میں دیکھیں، آپ بینکس میں دیکھیں، فرٹیلائزر سیکٹر میں دیکھیں، ایگریکلچر گریجویٹس بہت زیادہ ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہماری یہی گزارش ہوتی ہے کہ ایک آواز کے ساتھ ذمہ دار تک پہنچا جائے. اگر مختلف آوازوں کے ذریعے جائیں گے تو ذمہ دار کنفیوز ہوگا اور ٹیکنالوجی ڈسیمینیشن اور اڈاپشن میں لیٹ آئے گی. تو یہ انٹریکشن چلتے رہتے ہیں اور اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہوتی ہے کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اور جس طرح بہتر چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کاشتکار کو بہتر فائدہ ملتا ہے. اور ہم اب انٹینسیفیکیشن کی جب بات کرتے ہیں، ہم ڈائیورسیفیکیشن کی جب بات کرتے ہیں، ہم ویلیو ایڈیشن کی جب بات کرتے ہیں، ہم پانی اور مٹی کے کم سے کم استعمال کی بات کرتے ہیں، ماحولیاتی آلودگی کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ہم آئی پی ایم کیسا کنٹرول کریں جو پیسٹسائڈ کم استعمال کرے، جس میں ہمارے فرٹیلائزر کی نائٹریفیکیشن کم ہو، جس میں پوٹاش کو استعمال کریں، مائکرو نیوٹرینٹ کو استعمال کریں اور ایسیڈک ٹائپ آف فرٹیلائزر استعمال کریں. تو یہ سارے مل جل کے ہوتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پروڈکٹ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز ایکسٹینشن سروس از ڈیلنگ ود دی آئیڈیا مارکیٹنگ. ہم آئیڈیا بیچتے ہیں، ہم خواب بیچتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو پروڈکٹ مارکیٹنگ والا ہے اس کے ساتھ چلتا ہے. اور پروڈکٹ مارکیٹنگ والا بھی اپنے مال کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جس سے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ذمہ دارہ بہتر ہوتا ہے تو اپنے اپنے آدمی رول ہے، لیکن جو ماسٹر پیس ہوتا ہے، جو مین ڈاکومنٹ ہے، وہ ہمارا پیداواری منصوبہ ہی ہوتا ہے.